معیشت کی بحالی اور پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے مشکل فیصلے کیے. پاکستان میں انتشار اور معیشت کی تباہی کے ذمہ داران کے برعکس محنت اور لگن سے ملک کی ترقی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی پاک امریکن بزنس فورم کے وفد سے گفتگو. وفد کا سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل کے حل میں خصوصی دلچسپی لینے پر وزیر اعظم کو خراج تحسین. پاکستان تحریک انصاف کی ممنوعہ غیر ملکی فنڈنگ کے حوالے سے برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے اہم انکشافات. ابراج گروپ کے بانی عارف نقوی نے ووٹنگ کرکٹ کے ذریعے T20 میچ کرائے. میچز سے جمع کیے گئے فنڈز PTI کو منتقل کیے جاتے رہے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی چندہ ملنے کی تصدیق. عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ PTI کہاں سے پیسے لے کر سیاست کر رہی ہے. فورن فنڈنگ کیس میں اکبر ایس بابر نے ٹھوس ثبوت پیش کیے. عمران خان کی کوشش ہے کہ الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالے تاکہ فورن فنڈنگ کا فیصلہ نہ ہو. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ فورن فیصلہ سنائے. رہنما مسلم لیگ نون شاہر خاقان عباسی کی PDM رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو. وزیر خارجہ کی تاشکند میں ازبکستان کے صدر شوکت مرزائیوف سے ملاقات. بلاول بھٹو زرداری کا دونوں ملکوں کے قریبی برادرانہ اور تاریخی تعلقات کا اعادہ. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے تہنیتی پیغام بھی پہنچایا. ملاقات میں روس، چین، ازبکستان، بھارت، تاجکستان، کرغزستان اور قازقستان کے وزراء خارجہ بھی شریک. اور ملک کے مختلف حصوں میں مانسون کا سلسلہ جاری. کشمیر، بالائی پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور شمالی اور مشرقی بلوچستان میں موسلادھار بارش متوقع. محکمہ موسمیات کے مطابق بارشیں 1 اگست تک جاری رہیں گی. حکومت بلوچستان کا سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے فنڈز جمع کرنے کے پروگرام کا آغاز کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ بلوچستان اور صوبائی وزراء کا اپنی آدھی تنخواہیں دینے کا اعلان. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز شو 86. میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں سلما کوثر. ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں، ان کے بارے میں تفصیل سے بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا. ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی سندھی، بلوچی، بنگالی، پٹھان یا پنجابی نہیں ہے. ہمیں صرف اور صرف اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے. ویلکم بیک ناظرین. سب سے پہلے آپ کو خبر دیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے ہم نے مشکل وقت میں ریاست پہلے اور سیاست بعد میں کی پالیسی کے تحت حکومت کی باغ ڈور سنبھالی. معیشت کی بحالی اور پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے ہم نے مشکل فیصلے کیے. پاکستان میں انتشار اور معیشت کی تباہی کے ذمہ داران کے برعکس ہم محنت اور لگن سے ملک کی ترقی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے یہ گفتگو کی پاک امریکن بزنس فورم کے وفد سے ملاقات کے دوران. اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا یہ کہنا ہے کہ قلیل اور طویل مدتی منصوبہ بندی کے تحت بجلی کی پیداوار کے لیے درآمدی تیل پر انحصار کم کر کے قابل تجدید ذرائع بروئے کار لائیں گے. ترجیحی بنیادوں پر 6 سے 7 ہزار میگا واٹ کے
قابل تجدید توانائی کے منصوبے جس میں سولر اور ونڈ انرجی شامل ہیں ان کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ لگژری اشیاء کی درآمد پر پابندی عائد کرنے کے ساتھ ساتھ غیر ضروری حکومتی اخراجات کو کم کیا گیا ہے۔ پاک امریکن بزنس فورم کے وفد نے معیشت کی بحالی کے لیے اقدامات، ملک میں برآمدی صنعت کو موجودہ حکومت کی طرف سے فراہم کی گئی سہولیات اور سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل کے حل میں خصوصی دلچسپی لینے پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کیا۔ وفد نے وزیر اعظم کو اپنے مسائل اور تجاویز سے بھی آگاہ کیا، جن کو وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے فوری طور پر مسائل حل کرنے کی ہدایات جاری کی اور کہا کہ بیرونی سرمایہ کاری کا فروغ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ پاکستان امریکن بزنس فورم کے وفد نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں پاکستان امریکہ تعلقات کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی تجاویز پر گفتگو ہوئی ہے۔ پاکستان میں خاص طور پر مہنگے ایندھن سے بجلی بنانے کے حوالے سے پاکستان میں جو پلانٹس ہیں اس پر انحصار کم کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم قابل تجدید ذرائع کی جانب منتقل ہو رہے ہیں اور ترجیحی بنیادوں پر 6 سے 7 ہزار میگا واٹ بجلی سسٹم میں شامل کی جائے گی اور یہ سولر انرجی اور ونڈ انرجی سے یہ توانائی حاصل کی جائے گی۔ اور اب کچھ بات کریں گے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی اہم ملاقات کے حوالے سے۔ پاکستان میں امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم نے وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں وزیر مملکت خزانہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا اور دیگر اعلیٰ حکام بھی شریک ہوئے۔ وزیر خزانہ نے حکومت کے معاشی ایجنڈے اور پالیسیز پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کے مختلف شعبوں میں امریکہ سمیت دیگر غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ امریکی سفیر نے حکومت کی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے دو طرفہ اقتصادی، سرمایہ کاری اور تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور اب بات پاکستان تحریک انصاف کی غیر ملکی ممنوعہ فنڈنگ کی۔ پاکستان تحریک انصاف کی ممنوعہ غیر ملکی فنڈنگ کے حوالے سے برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ برطانوی اخبار کی رپورٹ کے مطابق ابراج گروپ کے بانی عارف نقوی نے ووٹن کرکٹ کے ذریعے T20 میچز کرائے اور میچوں سے غیر متعین مقاصد کے لیے فنڈز اکٹھے کیے گئے۔ یہ رقم پی ٹی آئی کو منتقل کی جاتی رہی، یہ رقم کیسے اکٹھی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ فائنینشل ٹائمز نے اپنی پوری جو سٹوری ہے اس میں کیا بیان کیا ہے، کون سے فیکٹس ہیں، کیا چیک کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فائنینشل ٹائمز کے حوالے سے سلمہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، جو بھی رپورٹ آتی ہے وہ اس کے اندر مستند ہوتی ہے کہ اس کو اگر قانونی طور پر چیلنج کیا جائے تو بھی اس میں اگر کسی کے خلاف غلط خبر دی گئی ہے تو اس پر ہرجانہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن فائنینشل ٹائمز کی یہ نپی تلی خبر ہے جس پر صدف افضل نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ برطانیہ میں خیرات کے لیے جمع کی جانے والی رقم پاکستان تحریک انصاف کو منتقل کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے ابراج گروپ کے عارف نقوی کی طرف سے پی ٹی آئی کے لیے خیرات کے نام پر فنڈز اکٹھے کرنے کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ فائنینشل ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ ابراج گروپ کے بانی عارف نقوی نے واٹن کرکٹ کے ذریعے T20 میچز کروا کر نامعلوم مقاصد کے لیے فنڈز اکٹھے کیے اور انہیں پی ٹی آئی کو منتقل کیا۔ مختلف ذرائع سے حاصل کی جانے والی رقم بھی پی ٹی آئی کو منتقل کی جاتی رہی۔ ابراج گروپ کی ای میلز اور اندرونی دستاویزات کا جائزہ لینے کے بعد برطانوی اخبار نے اہم انکشافات کیے ہیں۔ واٹن کرکٹ کو کئی کمپنیوں اور افراد نے لاکھوں ڈالرز کے فنڈز دیے۔ ابو ظبی کے شاہی خاندان کے ایک وزیر نے بھی 20 لاکھ پاؤنڈز دیے۔ یہ رقم پاکستان میں موجود اکاؤنٹ سے پی ٹی آئی کو منتقل کی گئی۔ واٹن کرکٹ کو منتقل کی جانے والی سب سے بڑی رقم $2 ملین تھی۔ 2013 میں عارف نقوی نے 3 حصوں میں تحریک انصاف کو $21,20,000 منتقل کیے۔ عارف نقوی نے ویکنڈ پر کھیلوں اور شراب نوشی کے لیے دعوت دی۔ عمران خان سمیت سینکڑوں بینکرز، وکلا اور سرمایہ کاروں نے اس تقریب میں شرکت کی۔ عارف نقوی نے کیمن آئیلینڈ میں کمپنی رجسٹر کروائی۔ کمپنی کو پی ٹی آئی کے بینک رول کے لیے استعمال کیا گیا۔ میچوں سے حاصل ہونے والے فنڈز پی ٹی آئی کو منتقل کیے گئے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے چندہ ملنے کی تصدیق ہوئی، تاہم ان کا کہنا ہے کہ انہیں رقم کے ذرائع کا علم نہیں۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان
में 8 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग का केस ज़ेरे इल्तवा है। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने 2014 में इलेक्शन कमीशन में ममनुआ फंडिंग के हवाले से दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ममनुआ फंडिंग की तस्दीक कर चुकी है। पीटीआई ने दर्जनों बैंक अकाउंट्स छुपाए, झूठे और जाली बयान हल्फी, सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन जमा करवाए। 350 गैर मुल्की कंपनियों ने ममनुआ फंडिंग की और मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फराहम करदा नाकाबिले तरदीद शवाहिद स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट से तमाम जराइम साबित हो चुके हैं। इसी हवाले से रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी ने पीडीएम रहनुमाओं के हमरा इलेक्शन कमीशन अराकीन से मुलाकात भी की है। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पीटीआई ने हर मुमकिन कोशिश की कि केस को दबाया जाए। अवाम को पता चलना चाहिए कि पीटीआई कहां से पैसे लेकर सियासत कर रही है। 8 साल इमरान खान ने कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। ये स्टेट बैंक का रिकॉर्ड है जिसकी कोई नफी नहीं कर सकता। रिकॉर्ड पर मौजूद है कि वूटान से $2.2 मिलियन जो आज 55 करोड़ रुपया बनता है, वो रकम यहाँ पर पीटीआई और इमरान खान के अकाउंटों में आई है। ये रकम हासिल करके आपने क्या इलेक्शन कानून की नफी नहीं की? क्या आपने अपने फैसले किसी को बेचे नहीं? इन कंपनियों के पीछे कौन लोग थे, ये वक्त बताएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हकाइक को बदला नहीं जा सकता। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में अकबर एस बाबर ने ठोस सबूत पेश किए हैं। पाकिस्तान की आवाम का हक है कि इस केस का फैसला जल्द उनके सामने लाया जाए। हमने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि फौरन फैसला सुनाए। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। और फॉरेन फंडिंग की ही बात करते हुए आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग केस का फौरी फैसला सुनाने के लिए पंजाब असेंबली में भी करारदाद जमा करा दी गई है। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज भट्ट और सादिया तैमूर की जानिब से जमा करवाई गई है। इस करारदाद में कहा गया है कि पंजाब असेंबली का ये ऐवान चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा करता है कि तहरीक इंसाफ की फौरन फंडिंग का महफूज फैसला हकाइक के मुताबिक फौरी तौर पर सुनाया जाए। इस करारदाद में ये भी कहा गया है कि स्टेट बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने भारत और इसराइल समेत 350 गैर मुल्कियों से फंडिंग ली। करारदाद में मजीद कहा गया है कि गुज़श्ता 8 साल से तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस इल्तवा का शिकार है, जबकि इमरान खान ने 60 मरतबा मुख्तलिफ मौके पर अदालतों से इल्तवा लिया। और अब बात हो जाए कहा मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव से मुलाकात की है। इस मुलाकात में पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के करीबी बरादराना और तारीखी ताल्लुकात का इयादा किया गया है। SCO के वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के इजलास से खिताब किया वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, और अपने खिताब में उनका ये कहना था कि पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम की इज्तिमाई भलाई के फ़रोग़ देने की तमाम कोशिशों में हमेशा एक मजबूत शराकतदार रहेगा। इस बारे में ज़िशान अली भट्टी की एक रिपोर्ट मौजूद है, आपको दिखाते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शंघाई ताउन तंजीम की वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के इजलास से खिताब किया और कहा कि इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के साथ साथ इक्तिसादी और मालूमाती माहौल की तश्कील में शंघाई ताउन तंजीम की शराकत बढ़ रही है। Pakistan believes that the best course in these turbulent times is to renew our faith in the time-honored principles of interstate relations and to reinforce the resilience of our institutions. The centrality of the principles of non-use or threat of use of force, respect for sovereignty and territorial integrity, Pacific settlement of disputes and equal security for all cannot be stressed enough. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मजीद कहा कि दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी से लड़ने के लिए हमारे इज्तिमाई अज़म को मुसलसल मजबूत होना चाहिए और उसके मुताबिक हमें हिकमत अमली अपनाना होगी। The SCO Afghanistan contact group is a useful platform that can also be utilized for enhanced outreach. Approaches can be synchronized through consultations. For its part, Pakistan will remain strongly committed to a peaceful, stable, sovereign, prosperous and connected Afghanistan and work with the international partners
to advance our shared objective. इजलास से कबल वजीर हारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने रूसी फेडरेशन, चीन, उज्बेकिस्तान, भारत, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और काजाकिस्तान के वज़ीर हारजा के हमरा उज्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव से मुलाकात की। वजीर हारजा ने उज्बेक सदर को वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से तहनीती पैगाम भी पहुंचाया। तहरीक आज़ादी से यौम आज़ादी तक का सफ़र। तहरीक पाकिस्तान में मर्दों के साथ ख़वातीन का किरदार भी नुमायां रहा है। उन्होंने हिम्मत और जज्बे से मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत के हुसूल में तारीखी किरदार अदा किया, जिसमें कई नुमायां ख़वातीन के नाम शामिल हैं। और क्या किरदार अदा किया, हम देखते हैं एक जहद मुसलसल है, ना सिर्फ 1940 से करारदाद पाकिस्तान मंजूर होने के बाद से 1947 तक, बल्कि उससे बहुत पहले से हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से ही ख़वातीन ने भरपूर किरदार अदा किया और घर घर आगाही का जो एक पैगाम था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पैगाम था, मुसलमानान हिंद का जो पैगाम था, उसे घर घर तक पहुंचाया। ख़वातीन ने कैसे किरदार अदा किया, पाकिस्तान के हुसूल में वकार हैदर की रिपोर्ट देखते हैं। तहरीक आज़ादी में जिस कदर मुहर्रिक किरदार ख़वातीन का नजर आता है, शायद इसकी किसी और जगह नज़ीर मिले। फातिमा जिन्ना वो सिन्फ़े आहन थीं कि अपने भाई कायद आज़म के साथ शाना बशाना हर मैदान में रहीं। बाबाए कौम फरमाते हैं, मैंने पाकिस्तान की जंग अपनी बहन की कुव्वत से जीती। बेगम जहां आरा शाहनवाज तहरीक पाकिस्तान की सरगर्म रुख थीं। उन्होंने 1933 में तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी के फ़राइज़ अंजाम दिए। सिविल नाफरमानी की तहरीक में भी ख़वातीन का किरदार नुमाया नजर आता है। सिर्फ 14 बरस की फातिमा सुगरा ने सिविल सेक्रेटेरिएट पर मुस्लिम लीग का झंडा लहरा कर तारीख रकम की थी। इसी तरह पंजाब फसादात में रिलीफ कमेटी की सेक्रेटरी बेगम सलमा तसद्दुक ने जुर्रत और हिम्मत के साथ काम किया। पाकिस्तान की खातून अव्वल बेगम राना लियाकत अली तहरीक पाकिस्तान की रुकन और सिंध की पहली गवर्नर थीं। आबादी बानो यानी बीएमओ का किरदार भी किसी से ढका छुपा नहीं। वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर की वालदा थीं। बेगम जरी सरफराज ने मर्दान में मुस्लिम लीग खवातीन की दाग बेल डाली। 1945 में बरसगीर की मुस्लिम लीगी खवातीन की कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने का सेहरा भी आप ही के सर है। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब कुछ बात करते हैं हम कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से। पार्लिमानी उमूर के वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल किया और अपने इज़हार ख्याल के दौरान उन्होंने हॉकी, स्क्वाश और दूसरे खेलों की सरगर्मियों में मुस्बत तब्दीली लाने के लिए डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स बहाल करने की तजवीज़ पर संजीदगी से गौर करने के हवाले से ऐवान को आगाह किया। उन्होंने कहा है कि कौमी खेल हॉकी की अबतर सूरत हाल हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। इस इजलास की तफसील जान लेते हैं राना शहजाद सलाम से। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सदारत में हुआ। वक्फा सवालात में पार्लिमानी अमूर के वफाकी वजीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा कि कौमी खेल हाकी की तनज़ली काबिल तशवीश है। उन्होंने कहा कि हाकी की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान 18वें नंबर पर है, जो हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में खेल के मैदान आबाद करने के लिए ठोस इक़दामात किए जा रहे हैं। समुंदर पार पाकिस्तानियों के वफाकी वजीर साजिद हुसैन तूरी ने बताया कि कोरोना वबा के बाद पाकिस्तान से 4 लाख से ज़ायद अफराद रोज़गार के सिलसिले में बैरून मुल्क गए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने आते ही मुतअद्दिद मुल्कों से पाकिस्तान से अफरादी कुव्वत मंगवाने के मुआहदे किए हैं, जिनके जल्द मुस्बत नताइज सामने आएंगे। इजलास के दौरान स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने ऐवान में तहरीक इंसाफ के मुस्ताफ़ी होने वाले अरकान के इस्तीफ़े मंजूर करने का नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया। This is for information of the House that Mr. Ali Muhammad Khan, NA 22 Mardan 3, Mr. Fazal Muhammad Khan, NA 24 Charsada 2, Mr. Shaukat Ali, NA 31 Peshawar 5, Mr. Fakhr Zaman Khan, NA 45 Kuram 1, Mr. Farooq Habib, NA 108 Faisalabad 8, Mr. Ijaz Ahmad Shah, NA 118 Nankana Sahib 2, Mr. Jamil Ahmad Khan, NA 237 Malid 2, Mr. Muhammad Akram Chima, NA 239 Korangi, Karachi 1, Mr. Abdul Shakur Shad, NA 246 Karachi South 1, Dr. Shireen Mehrunasa Mazari, Reserved Seat for Women, Punjab, Ms. Shandana Gulzar Khan, Reserved Seat for Women, Khyber Pakhtunkhwa MNAs have tendered their resignation from their seat on 11th
April 2022 under Clause 1 of Article 64 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and thereupon their seats have become vacant with effect from the same date. توجہ دلاؤ نوٹس پر خزانے کے پارلیمانی سیکرٹری رانا محمد اسحاق نے کہا کہ ملک میں مہنگائی کی بڑی وجہ گزشتہ حکومت کی نااہلی اور غلط معاشی حکمت عملی تھی. انہوں نے کہا کہ منتخب حکومت مہنگائی پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے. ایک اور توجہ دلاؤ نوٹس پر توانائی کے پارلیمانی سیکرٹری رانا ارادت حسین نے کہا کہ پیسکو اور لیسکو میں بھرتیوں کا عمل میرٹ کے مطابق شفاف انداز میں مکمل کیا جائے گا. قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کی شام 4 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا. رانا شہزاد السلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. آج کے دن قومی اسمبلی میں کیا کارروائی ہوئی، ایوان زیریں کا احوال بتا رہے تھے رانا شہزاد السلام. اور سلام ہم کچھ بات کرتے ہیں اپر ہاؤس کی، ایوان بالا کی. سینٹ کا اجلاس بھی ہوا اور سینٹ کا اجلاس چیئرمین صادق سنجرانی کی زیر صدارت ہوا، اور اس میں آج قائد ایوان اعظم نذیر تارڑ نے اظہار خیال کیا اور خاص طور پر سیلاب زدگان کی امداد کے حوالے سے جو حکومتی اقدامات ہیں ان سے انہوں نے ایوان کو آگاہ کیا. اور اجلاس کے دوران مزید کیا بات چیت ہوئی، اس بارے میں ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس ملک عمر کی، آپ کو دکھاتے ہیں. سینٹ میں بارشوں اور سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں پہ اظہار خیال کرتے ہوئے ارکان نے کہا کہ پوری دنیا اس وقت موسمیاتی تبدیلیوں کے زیر اثر ہے. رواں سال معمول سے زیادہ بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی تھی، تاہم اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے بروقت اقدامات نہیں کیے گئے. ارکان نے تجاویز دیتے ہوئے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا جائے، مالی نقصانات کا ازالہ کیا جائے اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں. سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ ملک کو اس حال میں تحریک انصاف نے پہنچایا ہے، 4 سال میں قرضوں کا بوجھ 2 گنا کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے خیرات کے نام پر بیرون ملک فارن فنڈنگ کا کام کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈاکٹر خالدہ سکندر مہندرو نے بطور رکن سینٹ حلف اٹھایا. یہ نشست ڈاکٹر سکندر مہندرو کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی. وقفہ سوالات میں وزیر مملکت برائے قانون ملک شہادت اوان نے ایوان کو بتایا کہ ملک میں نادرا کے تحت رجسٹرڈ ٹرانسجینڈرز کی کل تعداد 2943 ہے. حکومت خواجہ سراؤں کو 7 دن میں مفت شناختی کارڈ فراہم کر رہی ہے. قائد حزب اختلاف شہزاد وسیم نے کہا کہ یہ ملک ہے تو سیاست ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ بے یقینی کی صورتحال ہو اور معیشت بہتری کی جانب بڑھے. اجلاس میں سینیٹر طاہر حسین مشدی، سینیٹر سیف اللہ اپڑو کی والدہ، حالیہ بارشوں اور سیلاب کے دوران جاں بحق ہونے والے افراد اور پاک آرمی کے شہداء کے لیے دعائے مغفرت کی گئی. سینیٹر دنیش کمار کے بھائی کے انتقال پر اظہار افسوس کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. اجلاس میں مختلف قانونی مسودات بھی پیش کیے گئے جنہیں متعلقہ کمیٹیوں کو ارسال کر دیا گیا. سینٹ کا اجلاس پیر کی شام 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے. ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پیکج کے حوالے سے بات ہوئی. ہمارے بالا میں بارشوں سے صورتحال کیا ہے اور کہاں کہاں پر سیلاب نے تباہی مچائی، کہاں پر بارشوں سے موسم بہتر ہوا ہے، کہاں پر طغیانی آئی، کہاں سیلاب ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں بات ہوگی، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا. سر عبداللہ ہارون 1872 میں کراچی میں پیدا ہوئے. 1919 میں وہ خلافت کمیٹی سندھ کے صدر منتخب ہوئے. 1920 سے 1930 تک وہ سندھ میں مسلم لیگ کے صوبائی صدر رہے. وہ آل انڈیا مسلم لیگ کی 25 رکنی خصوصی ورکنگ کمیٹی کا حصہ تھے جس نے قرارداد لاہور کا مسودہ تیار کیا. پاکستان پوسٹ آفس نے 1990 میں سر عبداللہ ہارون کے اعزاز میں یادگاری ٹکٹ جاری کیا. 27 اپریل 1942 کو وہ کراچی میں انتقال کر گئے. قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، ہم مسلمان ایک خدا
एक रसूल और एक किताब पर यकीन रखते हैं, बस हमारे लिए लाजिम और नागुज़ीर है कि हम मिल्लत की हैसियत से भी एक हों। अज़्मे आली शान, शाद रहे पाकिस्तान। और नाज़रीन, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के दुश्मनों की एक और साजिश नाकाम हो गई है। ज़ियारत ऑपरेशन में नाम निहाद अलहदगी पसंदों और दहशत गर्दों की जानिब से मिसिंग पर्सनस का ड्रामा रचाने वालों का पर्दा चाक हो गया है। ज़ियारत ऑपरेशन में मुबैना तौर पर मारे जाने वाले दहशतगर्द इंजीनियर ज़हीर अहमद को मिसिंग पर्सन करार दिया गया था। ताहम इंजीनियर ज़हीर अहमद आज अपने कबीले के सरबराह सरदार नूर अहमद बंगलज़ई के हमराह मीडिया के सामने आ गया। कबायली सरबराह नूर अहमद बंगलज़ई ने क्वेटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुहिब्बे वतन बलोच, पश्तून और दूसरी कौमें अपने मुल्क पाकिस्तान की खातिर इन नाम नहाद अलहदगी पसंदों के मकरूह अज़ाइम को हर सूरत नाकाम बनाएंगे। ज़हीर अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूरोप जाने के लिए वीज़ा अप्लाई किया। एजेंट के जरिए वो नोशकी से जाते हुए तफ्तान पहुंचे, जहां उन्हें ईरानी फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि वो 10 माह वहां पर ज़ेर हिरासत रहे और इसके बाद सरहद पर उन्हें रिहा किया गया। ज़हीर अहमद के भाई खुर्शीद अहमद ने कहा कि ज़हीर की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया था और हम परेशान थे। 8 रोज़ बाद कज़िन का फ़ोन आया कि ज़हीर जिंदा है। ये हमारे लिए एक मौजज़ा था। उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा भाई जिंदा है। और नाज़रीन, मौसमों का बदलना अभी तक जारी है। कभी बारिश होती है, कभी धूप निकल आती है और जब धूप निकलती है बारिश के बाद तो बहुत ज़्यादा हब्स बढ़ जाता है। घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है और हब्स की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि ऐसे लगता है शायद हम कोई 40+ टेम्परेचर में बैठे हुए। ऐसे मौसम में आपको एसी की ज़रूरत भी पड़ती है और बहुत से इलाके ऐसे जहाँ पर ज़्यादा बारिश की वजह से सैलाब भी आ चुके हैं, नालों में तुग़यानी आ चुकी है। गर्मी की शिद्दत सिर्फ उस वक्त कम होती है जब बारिश हो रही हो। जैसे ही बारिश रुकती है उसके बाद हब्स बढ़ना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से काफ़ी सारे मसाइल का सामना है, ना सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद में बल्कि बलूचिस्तान की, सिंध की अगर बात करें तो वहाँ पर भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात दरपेश हैं। असलमा, जो स्टैट्स सामने आ रहे हैं महकमा मौसमियात की जानिब से और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जानिब से कि पाकिस्तान में इस मरतबा कई साल ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड टूटा है। पाकिस्तान में कई 100% ज़्यादा बारिशें हुई हैं। ख़ास तौर पर अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पर होने वाली बारिशों ने तबाही मचाई है। तमाम अजला को आफत ज़रा करार दिया गया है। मुल्क भर में मानसून का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात ने इस हवाले से खबरदार किया है कि ये बारिशें 1 अगस्त तक जारी रहेंगी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, जहलम और गलियात में भी कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। बालाई पंजाब, आज़ाद कश्मीर में भी वक्फे से आज भी बारिश हो रही है, जिसके बाद नदी नालों में तुग़यानी है। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा भी मौजूद है। एनडीएमए ने मुसाफिरों और सियाहों को एडवाइजरी जारी कर दी है। सिंध और बलूचिस्तान में तूफानी बारिश से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ का काम पाक फौज और सिविल इंतजामिया इंतहाई जिम्मेदारी के साथ अंजाम दे रही है और ये जो मुश्किलात हैं इनसे निकलने के लिए शहरियों की कोऑपरेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे शहरी, क्योंकि बारिश कोई सेलिब्रेट करने की चीज़ नहीं होती। जब बारिश होती है तो आपको माहौल का ख्याल रखना होता है, इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखना होता है। अगर आप एडवाइजरी देकर घरों से निकलेंगे, अगर आपको पता होगा कि जहां पे आप जा रहे हैं वहां पर हालात क्या हैं, तो मुश्किलात कम हो जाएंगी। क्योंकि जिन इलाकों में आप सैरो सियाहत के लिए जाते हैं वहां पर लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, वहां पर बारिश की शिद्दत की वजह से पानी जमा हो सकता है, मजीद मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होता है कि वो लोग जो रेस्क्यू का काम कर रहे होते हैं, रिलीफ का काम कर रहे होते हैं, उन महकमों को मुश्किलात दरपेश आती हैं। तो शहरियों के लिए कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है अपने एंड से। और सलमा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मानसून को समझने की ज़रूरत है, ये सिस्टम कैसे डेवलप होते हैं और इनकी वजह से अब देखते हैं कि पैचेस में बारिश होती है। कहीं पर बारिश की प्रेडिक्शन की जाती है कि वहाँ बारिश होगी, लेकिन मुल्का इलाके में बारिश हो रही होती है और वो कहते हैं कि कौन से इलाके में बारिश होगी ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। चौधरी असलम साहब हैं, डायरेक्टर लाहौर से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी असलम साहब।
جی وائس شام جی چودھری صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے لیے۔ 1 اگست تک بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے، ملک بھر میں بارشیں ہوں گی، ان کی شدت میں کوئی کمی آئے گی؟ سسٹم کچھ کمزور ہوا ہے بارشیں برسانے والا؟ نہیں، ابھی تو بہت ایکٹیو ہے. جیسے ابھی لاہور میں آج دن کے ٹائم بہت موسلادھار بارش ہوئی ہے اور کافی علاقوں میں پانی بھر گیا. اس طرح ساؤتھ پنجاب میں کافی بارش ہوئی ہے اور کچھ بلوچستان کے کچھ حصے میں بارش ہوئی ہے. تو ابھی تو مانسون ایکٹیو فیز میں، ابھی یہ جاری رہے گا کچھ دن. چودھری اسلم صاحب، بہت سی جگہوں پہ کنسرنس درپیش ہیں. جب سندھ کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کی بات کرتے ہیں، اور خاص طور پر اگر فوکس بلوچستان پہ کیا جائے تو وہاں پر ابھی اتنی زیادہ تباہی ہے کہ تمام اضلاع کو آفت زدہ قرار دیا گیا ہے. صورتحال آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ مزید بارشیں ہوں گی؟ کیا مزید بارشیں دوبارہ پانی جمع ہونے کا باعث بن سکتی ہیں؟ مزید سیلاب آ سکتے ہیں وہاں پہ؟ جی بالکل. ابھی جو 31 تک جو محکمہ موسمیات نے پریس ریلیز ایشو کیا ہوا ہے، اس میں بلوچستان میں مزید بارشیں ہوگی اور سندھ میں کوئی سکھر، جیکوب آباد اور اس ان ڈسٹرکٹس میں بھی بارش ہو سکتی ہے. تو کافی ابھی اور بارشیں ان دنوں میں آنے والے 2-3 دنوں میں. چودھری اسلم صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ محکمہ موسمیات نے اس مانسون سیزن سے پہلے ہی جس طرح کی پری مانسون بارشیں ہوئی تھیں اس وقت پریڈکٹ کیا تھا کہ ماضی کی نسبت زیادہ بارشیں ہوں گی، گزشتہ سال کی نسبت زیادہ بارشیں ہوں گی. کچھ سٹیٹس شیئر کریں گے ہمارے ساتھ؟ کتنے فیصد زیادہ بارشیں ہوئی ہیں اگر ہم بات کریں راولپنڈی، اسلام آباد، پنجاب، بلوچستان یا پاکستان کے مختلف صوبوں کے حوالے سے؟ ابھی جو کل تک جو ابھی ہماری جو کیلکولیشن تھی اس میں 180% تک بارشیں پورے پاکستان میں زیادہ ہو چکی ہیں. یعنی بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں جو ابھی تک ریکارڈ کی گئی ہے. اور ابھی جو مانسون کی جو پہلا ہاف ہے جس میں 15 اگست تک ہم کہہ رہے ہیں، 10 جولائی سے 15 اگست، اس میں مزید بارشیں ہوگی. جو سیکنڈ ہاف ہوگا اس میں کمپیریٹیولی تھوڑی سی کم بارشیں ہوں گی پہلے ہاف سے. صحیح. چودھری اسلم صاحب، اس بار جو مانسون کا سپیل ہے اس کو بہت ان یوزول دیکھ رہے ہیں ہم. ایک سپیل میں 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہو جاتی ہے. آنے والے دنوں میں اس کو ٹیکل کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا پالیسیز بنائی جا سکتی ہیں؟ کیونکہ اداروں کی کوارڈینیشن تو آلریڈی ہے، ظاہر ہے ایک ڈپارٹمنٹ سے ایڈوائزری جاری ہوتی ہے، دوسرا ڈپارٹمنٹ پہلے سے تیاری کر لیتا ہے، لیکن یہ قدرتی چیز ہے، اس کی پہلے سے جتنی بھی تیاری کر لے کہیں نہ کہیں پہ انسان پھنستا ضرور ہے. جی بالکل. جیسے تیاری تو ابھی دیکھیں، جب مانسون کی انہوں نے موسمیات نے پریڈکشن کی تھی نیکسٹ 3 مہینے کے لیے، تو تیاری تو اس وقت کی کر رہے تھے سارے ڈپارٹمنٹ سارے. تو ہمیں کوئی ایسا میکانزم بنانا چاہیے، کوئی جو جدید خطوط پہ جو ہم ان جو آنے والے جو ڈیزاسٹرز ہیں ان کو ٹیکل کر سکے. پورے جو محکمہ کو پہلے ہی کوئی پالیسی نہیں بنانی ہو. چودھری اسلم صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں نہ صرف پاکستان متاثر ہوا ہے بلکہ اپنے خطے کے علاوہ بھی دنیا بھر میں دیکھیں، یورپ میں جس طرح سے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سامنے آ رہے ہیں، وہاں پر ٹیمپریچرز اوپر جا رہے ہیں. کل شارجہ سے اور UAE سے جو خبریں سامنے آئی، وہاں پر جس طرح سے سیلاب آیا اور شدید بارشیں ہوئیں، لینڈ سلائڈنگ ہوئی. پاکستان میں بھی، چونکہ پاکستان میں پہاڑی علاقے بھی ہیں، میدانی بھی ہیں، اور پھر ہم کراچی کی جانب یا ساحلی علاقے کی طرف جاتے ہیں، تو ایک جتنی بارشیں، ایک جیسے موسمی حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں، اس چیز کا یہ چیلنج کتنا خطرناک ہو سکتا ہے آنے والے سالوں میں؟ جی بالکل. ابھی میں آپ سے ایک شیئر کرتا ہوں. IPCC ایک انٹرنیشنل انٹرا گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج، یہ پورے ورلڈ کو دیکھتا ہے. اس میں ایشیا کے لیے ابھی ان کی رپورٹ آئی تھی، تو ان میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ابھی جو آنے والے دنوں میں ویدر آئیں گے آنے والے سالوں میں، ان میں اس میں مزید شدت آئے گی. اور اس میں جیسے پاکستان ہے، اس میں زیادہ فلڈ آ سکتے ہیں، ہیٹ ویوز آ سکتی ہے، لینڈ سلائڈنگ. تو اس طرح آنے والے دنوں میں یہ اور زیادہ شدت اس میں آئے گی. تو ہمیں اس کے لیے سب کو ہی کوئی میکانزم بنانا پڑے گا ان کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ڈیزاسٹرز کو. صحیح. چودھری اسلم صاحب، موسم کے حوالے سے بارش کتنی ہو رہی ہے، کب سے کب تک ہوگی؟ ایک رسمی سی گفتگو تو ہماری تقریباً روز ہی ہوتی ہے صبح شام، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج، جو ہمیں سب سے زیادہ اس وقت متاثر کر رہا ہے. ہمارے گلیشیئرز بڑی تیزی سے پگھل رہے ہیں. ٹیمپریچر میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے پاکستان کے، اگر اسپیسیفکلی پاکستان کے ماحول کو دیکھا جائے، اور آنے والے دنوں میں یا آنے والے سالوں میں کیا گرمی کی شدت مزید بڑھے گی؟ کیا ہم اور زیادہ متاثر ہوں گے؟ کیا بارشوں کے اسی طرح ہیوی سپیلز آتے رہیں گے؟ دیکھیں، اس میں جو گلوبلی ہے جو ٹمپریچر بڑھ رہا ہے، جو جیسے پوری ورلڈ ہے، انہوں نے 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ سے کہا کہ اوپر نہیں جانا چاہیے جو ٹمپریچر انکریز ہے.
تو اس میں ہمیں کاربن امیشن وغیرہ جو ہے جو ایٹماسفیئر میں جاتا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. پوری دنیا میں اس پہ کام ہو رہا ہے. تو آپ نے پاکستان کی بات کی, جیسے گلیشیئر ٹمپریچر بڑھتے ہیں, جو گلیشیئر بھی سپٹ رہے ہیں, جیسے ان میں کافی کمی آگے آنے والے دنوں میں ہوگی. تو اس میں یہ مسئلہ بھی, پانی کا بھی مسئلہ اس خطے میں ہو سکتا ہے بعد میں. بہت بہت شکریہ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات چودھری اسلم صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات ہو رہی تھی پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے باعث اثرات اور بارشیں, اور اس سال جو بارشیں ہوئی ہیں ان کی کیا رفتار رہی, بارشوں کی کتنی مقدار میں بارشیں ہوئی ہیں اور کس حد تک یہ موسم پریویل کرے گا آنے والے دنوں میں. ان کا یہ کہنا ہے کہ 1 اگست تک تو پریڈکشن ہے ہی, جو کہ جس میں اسٹرانگ سپیل ہے بارشوں کا. پنجاب سمیت سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا, کشمیر اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم گلگت بلتستان کی بات کریں تو وہاں پر بھی بارشوں کے حوالے سے آگاہ کیا انہوں نے. اور ساتھ ہی ساتھ سلمہ خبر انہوں نے یہ بھی دی ہے کہ 15 اگست تک مزید بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے, اور کس شدت کی بارشیں ہوں گی اس حوالے سے بعد میں بات کی جائے گی اور بعد میں بتایا جائے گا کہ کس شدت کی بارشیں ہوں گی, کیا میکانزم بنایا جائے گا. ایک سب سے خطرناک ٹرینڈ جو ہمیں نظر آ رہا ہے گزشتہ چند سالوں میں, موسمیاتی شدت میں جو اضافہ ہوا ہے, ٹیمپریچرز اگر ان میں ویریشن ہے تو سردی اگر آتی ہے تو سردی بھی اس کا دورانیہ کم ہو گیا گو کہ, لیکن شدید سردی, اور اگر گرمی آ رہی ہے تو اس کا دورانیہ بڑھتا جا رہا ہے, اور جو ٹیمپریچرز ہیں دن کے وہ اس قدر زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں کہ ان کو کسی بھی طرح سے کنٹرول کرنا, چاہے ہم شجرکاری کی بات کر لیں, درخت لگا لیں, ہم ماحول میں آلودگی کو کم کرنے کی کوشش کریں, لیکن یہ ایک سسٹم ہے جو چینج ہو رہا ہے, اور اس میں صرف ایک ملک, ایک صوبہ, ایک شہر نہیں کردار ادا کر سکتا, بلکہ پوری دنیا کو اس میں کردار ادا کرنا ہے. بالکل رضوان, آپ نے ٹھیک کہا, اور جن چیزوں کی آپ نے نشاندہی کی کہ جو گرمی کا دورانیہ تھا یا سردی کا دورانیہ ہے اس میں کافی تبدیلیاں آئی ہیں, ان سب چیزوں کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں پہ ہم خود ہیں. ہمارا رہن سہن, ہمارا لائف سٹائل, ہماری عادات, کیونکہ ہمیں کچرا باہر پھینکنے کی عادت پڑ جاتی ہے, ہمیں بہت سی عادتیں ایسی پڑ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے ماحول کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے کہ سیلاب, بارشیں, تباہ کاریاں, ہمارے وہ بہن بھائی اس وقت بلوچستان کا میں بار بار ذکر کروں گی کیونکہ بلوچستان میں اس وقت بہت تباہی ہے, وہاں پہ بہت سے لوگوں کی جان چلی گئی, بہت سے لوگ بے گھر ہو گئے, وہاں پر بہت سے لوگوں کو اس وقت مدد کی ضرورت ہے, بے یار و مددگار ہے وہ, گورنمنٹ کی طرف سے, ہمارے ریسکیو ٹیمز کی طرف سے ان کو ریلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ایک انسان جس کا گھر بار پانی کے اندر ڈوب جائے اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. وہاں پہ بچوں کے سکولز افیکٹ ہو رہے ہیں, وہاں پر صحت کی سہولیات کو مینیج کرنا پڑ رہا ہے, وہاں پہ لوگوں کو کھانا گورنمنٹ کی طرف سے بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے, شیلٹرز دیے جا رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے جب آپ ایک انسان اپنے گھر میں ہنستا بستا رہتا ہو, اس پر ایک قدرتی آفت آ جائے تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے مینیج کرنا. ہم ان تمام بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے ان کی مدد کی جا رہی ہے, وفاقی حکومت بھی ان کی مدد کر رہی ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آنے والی بارشوں کو رحمت کا باعث بنائے, اور ہمارے وہ بہن بھائی جو اس وقت مشکل میں ہیں, تکلیف میں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے, ان کی مشکلات میں کمی فرمائے. اور ہم انڈیویجول ایفرٹس جو کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے. ہمیں ان تمام لوگوں کی مدد کے لیے جو ہو سکے وہ ضرور کرنا چاہیے, سٹیپ فارورڈ کرنا چاہیے. بالکل, اگر جہاں تک ممکن ہو سکے ہم ان کی مدد کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, اور نہ صرف بارشوں کی وجہ سے جہاں گھر بار کو نقصان ہوا ہے وہیں پر ہم اس چیز کا بھی ذکر کرتے چلیں کہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ریلیف کی سرگرمیاں سر انجام دینے میں مشکلات ہیں, کیونکہ بلوچستان بھر میں تمام اضلاع کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے 7,000 سے زیادہ گھر منہدم ہوئے ہیں, 600 کلومیٹر کی سڑکیں ہیں جو کہ پوری طرح سے تباہ ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ 2 لاکھ زرعی اراضی ہے جو اس سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے. تو صرف گھر بار تباہ نہیں ہوئے بلکہ مستقبل کے لیے جو فصل تیار تھی اس کو بھی نقصان پہنچا ہے, جن کا گزر بسر اپنے مویشیوں کے سر پر ہوتا تھا ان کے مویشی مر جانے سے بھی نقصان ہوا ہے. اور اس نقصان کے ازالے کے لیے وفاقی حکومت, صوبائی حکومت مل کر میکانزم بنا رہے ہیں, اور امداد کا اعلان بھی کیا گیا ہے. اور آج ہی بلوچستان حکومت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ایک فنڈ قائم کیا جا رہا ہے جس میں عالمی اداروں سے بھی امداد کی اپیل کی جائے گی, ساتھ ساتھ لوگوں سے بھی کی جائے گی, اور دوست ممالک سے بھی اس کی اپیل کی جائے گی, تاکہ بلوچستان کے ہمارے وہ بہن بھائی خاص طور پر جن کا زیادہ نقصان ہوا ہے, جن کی زندگی تباہ ہو گئی ہے, ان کو زندگی کی طرف واپس لایا جا سکے. اور ہمارے وہ تمام ادارے, ایف سی, پاکستان آرمی, این ڈی ایم اے, پی ڈی ایم اے, جتنے ادارے وہاں پر ایفرٹس کر رہے ہیں ریسکیو کے لیے, ان تمام اداروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, کل دوبارہ حاضر ہوں گے, اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.